السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کا گھر میں بسیرا۔ جنات گھروں میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے ٹھکانے کون سے ہوتے ہیں، اور یہ گھروں میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر کافی لمبا اور وسیع موضوع ہے، تو اس پر انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں دوسری نشست میں بھی عرض کریں گے، لیکن فی الحال اتنی بات سمجھ لیں کہ جنات ایک تو آج کل جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہیں، تو نئے گھر جب ہم بناتے ہیں بالکل ویرانے جو تھے وہاں آبادیاں بننا شروع ہو گئی ہیں، جیسے یہ ٹاؤنز ہیں، سوسائٹیز ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جو عرصہ دراز تک ایک خالی جگہ رہی تو وہاں آپ نے گھر بنا لیا، تو اب جنات تو پہلے سے وہاں موجود ہیں، تو ویران جگہیں جنات کے عموماً ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ نے نیا گھر بنایا ہے، تو اس کے لیے درخواست یہ ہے، پہلی بھی کئی مرتبہ ملنے والوں سے بھی عرض کی اور بھی عمومی مجالس میں بھی بہت دفعہ یہ درخواست پیش کی گئی کہ جب بھی آپ نیا گھر بنائیں، اب ظاہر ہے کہ نیا گھر جو آپ نے بنانا ہے تو وہ کوئی 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ میں تو بننے سے رہا، تو اس میں تو 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ تک، مطلب اتنا قیمتی آپ گھر بناتے ہیں۔ تو جب اتنا پیسہ آپ نے اس گھر میں انویسٹ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، تو اگر آپ 15-20 ہزار شروع میں لگا دیں، ایک بکری لے آئیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اگر بکری سے زیادہ کی وسعت ہے تو آپ گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں، بیل بھی ذبح کر سکتے ہیں، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ بکری لازمی ذبح کی جائے۔ بکری وہاں ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہم گھر بنا رہے ہیں، اس گھر کی حفاظت کے لیے یا اللہ یہ آپ کے نام پہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، آپ کے نام پہ ہم خون بہا رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ خون بہائیں، بکری کو ذبح کریں، اس کا گوشت بنائیں اور فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے قریب میں اگر کوئی حفظ کا مدرسہ ہے، جہاں بچے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، حفظ والے ہیں یا ناظرہ والے ہیں، بہرحال جو بچے قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ گوشت پکا کے ان بچوں کو کھانا کھلا دیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس جگہ سے جو جنات رہائشی ہوں گے وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جنات تو ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ادھر ہی رہیں، تو بھائی اگر آپ کی یہی چاہت ہے ادھر ہی رہیں تو پھر رہیں، تو کہتے ہیں بس ہمیں کچھ نہ کہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جنات کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ یہ کھیل کود زیادہ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے پھر ابھی آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اولاد میں کسی کے ساتھ مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہا جائے کہ جی جنات یہاں رہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، تو بہرحال ان کو نکالنے کی تدبیر ہی کرنا چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ جنات کو جلانا، جنات کو مارنا، جنات پہ سختی کرنا، یہ بالکل نامناسب بات ہے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے کہ بھئی آپ ان سے بات کریں، ان سے ایگریمنٹ کریں، ان سے جو بھی ہے طریقہ اختیار کریں۔ جنات چلے جاتے ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، سننے والی مخلوق ہے، شعور رکھنے والی مخلوق ہے، سمجھنے والی مخلوق ہے، جب آپ ان سے طریقے سے سلیقے سے بات کریں گے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال ان کے لیے اعمال میں سے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ صدقے کا عمل ہی ہے، خون بہانے کا عمل ہے، اس عمل سے جنات جلدی جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی اگر جنات ہوں تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں کثرت سے ذکر کیا جائے۔ جن گھروں میں ذکر نہیں کیا جاتا، جن گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، ان گھروں میں بھی جنات ڈیرے ڈال لیتے ہیں،
ان گھروں میں بھی جنات آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آبادی اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ آباد ہونا وہ آبادی نہیں کہتے۔ آبادی وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ تو جہاں اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہیں، جہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں جنات نہیں آتے۔ اگر آتے بھی ہیں تو چلے جاتے ہیں، اگر وہاں ہوتے بھی ہیں تو ان کی صلاحیتیں، ان کی قوتیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیتیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو۔ لہٰذا کثرت ذکر کا اہتمام کرنا، اور نئی جگہ اگر آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تدبیر عرض کر دی ہے، اور اگر پرانا گھر ہے تو اس کے اندر بھی کثرت سے صدقے کی ترتیب بنائی جائے، اس سے بھی چلے جاتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کا اہتمام کیا جائے تو اس سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری ظاہری باطنی شر فتنے سے حفاظت فرمائے۔